کیا کبھی آپ نے یہ کوشش کی کہ اگر ہم کسی مصیبت میں ہیں تو ہم دعا کر لیں؟ ہلو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور یہ چینل ڈیلی آپ کے لیے نئے نئے پروگرام لاتا ہے، اور میں آپ کے سامنے ہر روز فریش پروگرام کے ساتھ کوشش کرتا ہوں فریش ہو کر بیٹھوں، تاکہ آپ مجھے سنیں بھی اور مجھے دیکھیں بھی۔ بہت لوگ بہت مشکلوں میں رہتے ہیں، بہت مصیبتوں میں رہتے ہیں، کوئی پھنسے رہتے ہیں، کوئی آزمائشوں میں رہتے ہیں، نہ جانے زندگی کو ایک بوجھ سمجھ لیتے ہیں، اور بوجھ سمجھتے سمجھتے کچھ لوگ تو اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ موت کو آواز دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے ہی ہاتھوں اپنی جان کو گنوا بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ کوشش کی کہ اگر ہم کسی مصیبت میں ہیں تو ہم دعا کر لیں؟ کبھی کوشش کی کہ کسی الجھن میں ہیں تو بہت گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں؟ بالکل بھی نہیں۔ لوگ شاید یقین کو کمزور کر بیٹھے، یقین کامل کہ پیر کامل، یقین کامل کہ پیر کامل۔ آپ کا جب یقین بہت اسٹرانگ ہوگا تو آپ کی کوئی بات رکے گی نہیں، کوئی بات رد نہیں ہوگی، کوئی بات ریفیوز نہیں ہوگی، آپ ہر بات میرے سونے رب سے منواتے چلے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بارے میں میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے مجھے ویسا ہی پاتا ہے۔ جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو مجھے اپنے ساتھ پاتا ہے۔ دیکھیں، آپ جو سوچتے ہیں وہی ہو جاتا ہے۔ اکثر کئی دفعہ لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں اپنے بارے میں، وہ نیگیٹیوٹی سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو ہر وقت پازیٹیو سوچ سکتے ہیں ان کے ساتھ راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین نگاہ کرم کرتا چلا جاتا ہے۔ دعا کی یہی فضیلت کافی ہے کہ دعا کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ مصیبتوں میں، آفتوں اور مشکلات کے وقت بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورت مومنون آیت 76 میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ تکبر تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، اور تکبر میں اپنے ایٹیچیوڈ میں رہ کر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا بھی قبول اس وقت ہوتی ہے جب عاجزی میں رہیں، جب عاجزی میں رہیں گے، جھکے رہیں گے، ادب اور احترام کے دامن کو ہاتھوں میں تھامے رکھیں گے، تو ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 42 اور 43 میں رب العالمین فرماتا ہے، تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ عاجزی پر رب العالمین نے سورۃ انعام میں اتنا زور دیا ہے۔ عاجزی میرے اللہ کو پسند ہے۔ اپنے اندر سے تکبر ختم کر دیں، اپنے اندر سے نگیٹیوٹی کو باہر نکال لیں، ایٹیٹیوڈ کو ختم کر دیں، اپنے آپ کو عاجزی میں رکھیں،
جتنا عاجزی میں رکھیں گے آپ کا ہر کام ہوتا چلا جائے گا، ہر مصیبت ٹلتی چلی جائے گی۔ سورۃ الاعراف آیت 94 میں رب العالمین فرماتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئے۔ لیکن رب العالمین نے قرآن پاک میں کتنا ذکر کیا عاجزی میں رہنے کا۔ تکبر سے بات نہیں بنتی، عاجزی میں سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ مشکل حالات کے باوجود دعا چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ انسان گناہوں پر اصرار کرنے والا ہے اور اللہ تعالی کی گرفت کو کوئی وقت نہیں دے رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البروج آیت 12 آیت نمبر 12 میں رب العالمین رب العزت فرماتا ہے، در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب رب نے کتنا جھنجھوڑ کر ہم انسانوں کو سمجھا دیا، قرآن آیات میں رب نے کتنا جھنجھوڑ کر سمجھا دیا، اور ہم پر جو آفات اور مصیبتیں جو آتی ہیں اس پر بھی رب ہمیں اطلاع دیتا ہے۔ ابھی بھی توبہ کر لو اور جھک کر عاجزی کے ساتھ ادب کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ سورۃ ہود آیت 102 میں رب العالمین فرماتا ہے، اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ اللہ کی پکڑ سے ڈریں، اگر کوئی ظلم کرتے رہیں اور آج جب مصیبت میں ہے یا بیماری میں پھنسے ہیں تو فوراً توبہ کر لیں، فوراً توبہ کی طرف رجوع کریں۔ میرے اللہ سے اللہ کی ذات ہی معاف کرنے والی ہے، اللہ کی ذات بلند و بالاتر ہے، اللہ کی ذات ہی وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی بارگاہ میں جھک کے ادب سے رو کر توبہ کر لیں، میرا رب معاف کر دیتا ہے۔ میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جب دعا کریں تو بہت عاجزی کے ساتھ کریں، رو کے تڑپ کے کریں، تڑپ کے اس کی بارگاہ میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دکھ کی بارگاہ میں اس کی بارگاہ میں التجا کریں، اپنے دکھڑے رب کو سنائیں، دیکھیں وہ آپ کے ایک ایک گرے ہوئے آنسو کو کیسے قبول فرماتا ہے۔